ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا درگاہوں پہ مولانا سب خالی سجدے ہوتے ہیں، سجدے کر تو شرک ہوتا، بغلا جھوٹ مت بول، خدا کی قسم درگاہ پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ ارے کیا مولانا اتنا بول رہے ہیں آپ، غلط بول رہے ہیں آپ بالکل۔ حضرت درگاہ پہ سجدہ ہوتا ہے، میں بولا خدا کی قسم ہم پیدا ہوئے جب سے درگاہ گزارے آج تک سجدہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھے۔ تو آیا ہی نہیں، تو کیسا دیکھا؟ نہیں ہوتا حضرت سجدہ کرتے درگاہ پہ، نہیں ہوتا، غلط مت بول۔ حضرت آپ اتنی بڑی بات کا انکار کریں، کل چلیے چلیں گے، بولے چل۔ صبح صبح فجر کی نماز پڑھے، حضرت برہان شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ابھی ہم چپل اتار کے اندر جا ہی رہے کہ ہمارا بھائی آیا درگاہ پہ، ڈنگ جھک گیا۔ یہ دیکھ مولانا سجدہ، ارے بولے یہ سجدہ اس کو سمجھائی، سجدہ نہیں کر رہا رے دیوانے، اپنے ولی کے قدموں کو چوم رہا۔ کیا کر رہا؟ ذرا زور سے بولو، ولی کے قدموں کو چوم رہا۔ ارے مولانا دونوں پیرا ٹک گئے، دونوں گھٹنے ٹک گئے، دونوں ہاتھ ٹک گئے، پیشانی ٹک گئی، سجدہ ہے جی۔ ارے میں بولا دیوانے دونوں ہاتھاں، دونوں پیراں، دونوں پیٹاں، دونوں پیٹاں، دونوں ساراں، دونوں ناکا لگا کے بھی سجدہ نہیں ہوتا رے۔ بولے سجدہ نیت کا نام ہے۔ سجدہ کس کا نام ہے؟ نیت کا نام ہے۔ بولے مولانا اگر چوم نہیں تھے تو جھکا گئی کو؟ ارے مولا پیرا قدمہ ولی کے نیچے ہے، نہیں تو اوپر اٹھا کے چومی گا۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بہن بھائیوں نے سجدہ کیا تھا؟ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا ریفرنس بھی بتا دیں، اور غیر اللہ کو سجدہ تو کرنا درست نہیں۔ اس سے بڑی بات ہے جو یہ سوال کرنے والے کو آلریڈی پتہ ہوگی، قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر آیا، سورۃ الکہف کے اندر آیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا، سورہ صاد کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اگرچہ مودودی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہ سجدہ ماتھا رکھنا نہیں تھا بلکہ ٹو باؤ ڈاؤن تھا، یوں کرنا، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر الفاظ ہوتے تو وہ تو قرآن میں ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں سجدہ سے مراد فزیکلی سجدہ ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اس کا ریفرنس بھی بتا دیں، اور غیر اللہ کو سجدہ تو کرنا درست نہیں۔ اس سے بڑی بات ہے جو یہ سوال کرنے والے کو آلریڈی پتہ ہوگی، قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر آیا، سورۃ الکہف کے اندر آیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا، سورہ صاد کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اگرچہ مودودی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہ سجدہ ماتھا رکھنا نہیں تھا بلکہ ٹو باؤ ڈاؤن تھا، یوں کرنا، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر الفاظ ہوتے تو وہ تو قرآن میں ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں سجدہ سے مراد فزیکلی سجدہ ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ جب مدینہ شریف آئے ٹھک آ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھائیے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کے خلاف ہوگا۔ صحابی نے اجتہاد بالکل ٹھیک کیا، وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں، ہم اپنے سردار کو۔ آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے کو سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہوا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا۔ تو اسی کی ایک کڑی تھی جو سورہ یوسف میں آیا ہے شروع میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ جو ہے سورج، چاند اور ستارے 11 انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ وہ 11 بھائی تھے، سورج چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے، انہوں نے ان کو پھر سجدہ کیا تھا۔ وہ سورج یوسف کے اینڈ پہ آتا ہے، پھر انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اس وقت
سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے۔ اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا نا، اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا نا اس امت میں، اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی، اس طرح کی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، اور پھر ختم نبوت کو کامل کیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف اور الہام ہوتا تھا، ہماری امت میں وہ بھی ختم کر دیا۔ صحیح۔ مسئلہ 6A اور 6B میرا ریکارڈڈ ہے، کشف، الہام اور علم الغیب کے اوپر۔ تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے نا آج کل جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے تھا، اس کی حرمت احادیث میں آئی ہے، قرآن پاک میں ڈائریکٹلی کوئی حرمت نہیں آئی ہے۔ ایک جگہ آیا کہ سورج، سورہ حمیمہ سجدہ میں، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ بھی آپ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اسی کے لیے آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور وہ فقہ حنفی میں ہے، اور ان کے رد پہ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ کس نے؟ احمد رضا بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہ احناف یعنی حنفی علماء میں دو گروہ ہیں، کچھ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سجدہ تعظیمی حرام ہے، جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس لیے جب میں منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ، اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو۔ سنت بھی حجت ہے، اور آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوں گی، اگرچہ اس میں فرق ہے، یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، سنت اور حدیث میں فرق۔ تو سجدہ تعظیمی کی حرمت احادیث کے اندر آئی ہے، اور احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اب یہ ایک المیہ ہے کہ سب سے زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں، تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں۔ اب ربیع الاول شریف شروع ہے، آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے نا، انہوں نے تو سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے، ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، قبر پہ دیا جلانا بھی حرام ہے۔ یہ میں نے کئی حوالے پیش کیے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نہیں۔